حکومت کی جانب سے اب وقفے سے سائفر کے معاملے پر عمران خان کے ٹرائل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس اعترافی بیان کی آڑ میں چیئرمین تحریک انصاف پر آرٹیکل 6 لگانے اور سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلانے کا خیال موجود ہے۔ قومی اسمبلی سے منظور شدہ نئی قرارداد کے تحت سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کسی کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 6 سنگین غداری کے الزامات سچ ثابت ہونے پر سزائے موت اور عمر قید جیسی سزائیں دینے کا جواز رکھتا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف کا اپنے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے حوالے سے یہ بیان بھی زیر گردش ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اعظم خان ایماندار آدمی ہیں، جب تک ان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں نہیں مانوں گا۔ یہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی خواہش اپنی جگہ، لیکن ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اعظم خان کا اقبالی بیان ایک ویڈیو کی صورت میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے اور شاید جلد ہی کوئی پریس کانفرنس بھی منعقد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف آج اعظم خان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ پرویز خٹک، علیم خان، جہانگیر ترین، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اعوان، اون چودھری کا بھی کسی نہ کسی وقت دفاع کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ سبھی لوگ بواگِ دہل چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سخت چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہی پتے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہوا دینے لگے ہیں جن پر وہ تکیہ کیے ہوئے تھے، اور یوں کہیے کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار۔ وہ خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے، تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی نے جس کے اوپر تکیہ کیا، جس پر ٹرسٹ کیا، آج وہی اس سے سرکتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی ہوا ہے سابق بیوروکریٹ، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے اس کیس کے اندر۔ اور پھر وہ آڈیو لیک بھی یاد رکھنی چاہیے جس میں اعظم خان نے برملا طور پر یہ کہا تھا کہ اس پر کوئی میٹنگ بلانی چاہیے، اور پھر منٹس میں لوں گا جس پہ شاہ محمود قریشی بات کریں گے، اور ان منٹس کو میں اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کر سکتا ہوں۔ نرگسیت ایک موذی مرض ہے۔ اس مرض میں مبتلا شخص خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، دل و دماغ کے سارے دروازے نصیحت مشورے لینا بند کر لیتا ہے اور اپنی ذات میں قید ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ گزرے کل کو بھول کر ہر روز ایک نیا بیانیہ اور نیا موقف بنانے کی تلاش میں رہتا ہے، اور اپنی غلطیوں کے مضحکہ خیز جواز کو بھی اعلیٰ دلیل سمجھنے لگتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی پوری سیاست اول و آخر اسی نرگسی کیفیت سے عبارت ہے۔ 9 مئی اور اس سے قبل سائفر کہانی اس نرگسیت کا نقطہ کمال تھا، جس نے نہ صرف انہیں زوال کی کھائی میں گرا دیا بلکہ ان کی پوری پارٹی کو ہی تاریک راہوں میں گم کر دیا۔ ان کے تمام بیانیے بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں اور ایک ایک کر کے عیاں ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایک ڈرامائی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے سائفر سازش سے متعلق میجسٹریٹ کو دیے مبینہ اقبالی بیان کی کاپی میڈیا پر سامنے آئی۔ اعظم خان گزشتہ ماہ 15 جون کی شام سے لاپتہ تھے۔ ان کی گمشدگی کا مقدمہ درج تھا۔ انہوں نے بازیاب کرانے کے لیے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت تھی۔ حیرت انگیز آج اعظم خان خود تو سامنے نہیں آئے، لیکن ان کا چیئرمین تحریک انصاف سے متعلق انکشاف سے بھرپور اقبالی بیان سامنے آ گیا ہے۔ اس مبینہ اقبالی بیان میں اعظم خان بتاتے ہیں کہ سائفر چیئرمین تحریک انصاف کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اعظم خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ اراکین کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ڈرامہ پری پلان بنایا گیا تھا۔ اعظم خان نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا۔ اعظم خان کے بیان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ اعظم خان نے بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر مجھ سے 9 مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ سائفر کو جان بوجھ کر ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دیا گیا۔ منع کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرایا۔ انہوں نے کہا کہ 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے مجھے سائفر کے بارے میں بتایا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کو سائفر سے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے۔ عمران خان نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مبینہ بیان میں اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا، جو کہ قانون کے خلاف ورزی تھی۔ سائفر واپس مانگنے پر عمران خان نے اس کے گم ہونے کے متعلق بتایا۔ اعظم خان کا اقبالی بیان انکشاف سے بھرپور ہے، لیکن ان کی گمشدگی معمہ ہے۔ اب بھی وہ خود سامنے نہیں آئے اور نہ ہی ان کے اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی پہلے سے کوئی خبر تھی، لیکن ان کا اعترافی بیان میڈیا کے پاس موجود ہے، جو کچھ شکوک و شبہات کو ضرور جنم دیتا ہے۔ حکومت اعظم خان کی گمشدگی کے بارے میں عدالت کے اندر الگ اور عدالت کے باہر اس کے برعکس موقف اپناتی رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ انہیں اس گمشدگی سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن وزیر داخلہ ایک پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ اعظم خان جہاں بھی ہیں خیریت اور مزے سے ہیں، اسی لیے ان کی فیملی نے ان کی گمشدگی سے متعلق ان سے رابطہ نہیں کیا۔
داخلہ رانا ثناءاللہ نے اعظم خان کی گمشدگی سے متعلق تو پریشانی نہیں دکھائی تھی، لیکن آج ان کے اعترافی بیان پر ایک مکمل اور بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سائفر کے نام پر ایک ڈرامہ اور ڈھونگ رچایا اور ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا ہر قیمت پر ملنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سائفر سے متعلق ہونے والی تحقیقات اور سابق بیوروکریٹ اعظم خان کے بیان کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ یاد رہے کہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کو پبلکلی لہرایا تھا۔ اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے کو بنیاد بنا کر اپنی حکومت کے خلاف امریکی سازش کا بیانیہ بنایا تھا، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ گھڑا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے موقف کی تردید کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ سائفر سے متعلق بانی تحریک انصاف اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، اس سے صرف کھیلنا ہے، جس پر اعظم خان نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد کی۔ سائفر کے حوالے سے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی اور افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئی، جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ امریکہ کی جانب سے کبھی دبے اور کبھی کھلے الفاظ میں اس بیانیے کی حقیقت بے نقاب کی جاتی رہی اور اسے بے بنیاد قرار دیا جاتا رہا۔ آج بھی امریکہ کی جانب سے سائفر کے معاملے پر پہلی بار ڈونلڈ لو کا اعلانیہ دفاع کیا گیا ہے۔ ایک اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے نائب معاون وزیر خارجہ الزبتھ ہارسٹ نے ڈونلڈ لو کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف الزامات واضح طور پر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ انہوں نے الزامات کی تردید میں امریکی حکام کی متعدد بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ بات اعلانیہ اور نجی طور پر بھی واضح کی ہے کہ ڈونلڈ لو پر سابق وزیر اعظم نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اگرچہ امریکہ نے ماضی میں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی بار بار تردید کی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ڈونلڈ لو کا نام نہیں لیا تھا۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے بھی ایک پریس کانفرنس میں سائفر معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل کا مطالبہ کیا۔